اچھا مولانا صاحب، میرے جو ہے وہ دو جو ہے وہ سوال ہیں. ایک تو جو سچویشن اس ٹائم پر بن رہی ہے خصوصی طور پر، اور جو انسیڈنٹس ہیں، میں عالمی جو صورت حال ہے اور خطے کے جو جیو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کے اندر، تو اس میں تو مزید ایسا لگتا ہے کہ یہ لائنز جو ہیں وہ مزید ڈرا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ غلطیاں ہیں، اور جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو پورے طور پر روکا بھی جو ہے وہ نہیں جا رہا یا نہیں جا سکا، وہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو پھر کریں گے کیا؟ میں سلوشنز کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ پرابلمز کی آئیڈینٹیفیکیشن تو ہم نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ کی ہے، اور کنسسٹنٹلی اس پر جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو کیا پاسبل سلوشنز کیا ہوں گی؟ کیونکہ یہ سچویشن اور یہ انوائرمنٹ جو بن رہا ہے اس کے اندر تو چیزیں کافی مشکل نظر آتی ہیں. آپ کا سوال بہت ہی سلجھا ہوا اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ایک کام حکومت اور ذمہ داروں کے کرنے کا ہے، ایک کام علماء اور عوام کے کرنے کا ہے. جی. حکومت اور ذمہ داروں کا ہے کہ پاکستان کے مرض کی، پاکستان کے اندر کی، پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کی بھرپور سے روکا جائے. ایک بہتر حکمت عملی کے ذریعے جو ہمارا پھر سے بننا چاہتا ہے اس کو ویلکم کریں، جو مقابلے پہ آتا ہے تو مقابلہ کریں جیسے کر بھی رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، جتنے بھی بارڈر پہ ہیں کوششیں کر رہے ہیں اور محنت ہو رہی. علماء اور عوام کے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو نرسریز ہیں ان کو چیک کیا جائے، فورن فنڈنگ کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے کہ فلاں جگہ پر اسلام کے ساتھ ساتھ کوئی اور تعلیم تو نہیں دی جا رہی. اینڈ دس کین بی چیکڈ ویری ایزیلی. اور اگر وہاں پر اسلام، بے شک مسلک کی تعلیم تو دینا چاہیے نا، اسلام اور مسلک کی تعلیم کے بعد اگر کوئی تھرڈ سبجیکٹ، ان کو چیک کرنا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر ایسی نرسریز کی خبر دینی چاہیے ان ذمہ داروں کو جو اس کو چیک کر سکتے. لیکن اس کے لیے تو ایک اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن شپ جو ہے وہ اس ٹرسٹ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں لوگ پرو ایکٹیولی آ کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے؟ کیونکہ جو اب ہم ارد گرد نظر جو ہے وہ لڑاتے ہیں تو ایسا ہے نہیں. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اسٹیٹ اور عوام کی ریلیشن شپ میں ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. ایک کوئی گروپ ہے وہ کہیں اور ہی لے کر جا رہا ہے، باقی عوام کھڑی دیکھ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. اسٹیٹ کا وظیفہ ہے، اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ عوام کے اندر جو مایوسی کوئی پھیلا رہا ہے تو پروف کرے کہ یہ مایوسی غلط ہے. میں اگر مائنڈ نہ کریں تو میں کہوں مہنگائی کو بہر صورت کنٹرول کریں. ایسی چیزوں کو جس سے عوام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو عمراء ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو غربا ہیں، اب دیکھ لیجئے ڈسٹ بن میں جا کے لوگ کچرا چن رہے ہیں. This has to be addressed in any case. عوام کو، پبلک کو جب تک کچرا چننے سے آپ بچا نہیں سکیں گے، جب تک ایدھی اور فلاں ٹرسٹ اور فلاں ٹرسٹ کے باہر کھانا کھانے سے، کیوں وہ وہاں کھانا کھائے، کیوں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہ کھائے. یہ مسٹرسٹ اگر ختم کیا جائے اور ٹرسٹ ریلیشن ڈیولپ کیا جائے، اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. صرف مثبت حکمت عملی والے لوگوں کو آگے لایا جائے، مثبت سوچ والوں کو آگے لایا جائے، وہیں سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا، ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اور پھر آگے جا کر یہ پاکستان میرے لیے کر رہا ہے، آج میں کیوں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسٹرسٹ بھی کریٹ کیا گیا ہے، ڈیفیسٹ بھی کریٹ کیا گیا، ورنہ اٹس ناٹ ریئلٹی. تو وہ جو عام آدمی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہم مسجدوں میں، ہم اسکولوں میں، ہم مدرسوں میں، ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹرسٹ بلڈ کریں، بٹ ناٹ آرٹیفیشلی، ریالٹی میں. آپ دیکھیے گا پاکستانی اسلام پر فدا ہے، پاکستانی پاکستان پر فدا ہے. صرف ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور وہ جو ذمہ داروں کو احساس دلایا جانا ہے وہ میرا اور آپ کا رول ہے جو ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں. اچھا. اگر ہماری بات جی. پہنچ جائے گی تو ہمارا بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا سوال خصوصی طور پر ایک ہے، اور
میں جو دیکھ رہا ہوں اور جس طرح یہ ٹریجیکٹری ہے اس میں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ گلگت سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک سیکٹیرین لائنز جو ہے وہ ڈرا کیے جائیں، اور اس میں خاصی جو ہے وہ محنت جو ہے وہ لگتی ہے، کلادن تنظیموں سے لے کر پراکسی وارز سے لے کر کافی عناصر جو ہے اس میں نظر آتے ہیں۔ میرا سوال یہی ہے کہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ جب واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انگلیاں جو ہے وہ اٹھتی ہیں، تو یہ ٹرسٹ جو ہے، کیونکہ اسٹیٹ تو لگی رہتی ہے، وہ ٹرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کاؤنسلز بناتی ہے، ریلیز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پھر ایک ایسا انسیڈنٹ آ جاتا ہے جس میں دوبارہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھنا ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے یہ فیلنگ کہ جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو جاتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ مے بی دس از واٹ واز مینٹ کہ یہ انسیڈنٹ اسی طرف جو ہے وہ جائے، یہ فیلنگ جو ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ کوئی شیعہ سنی ایک دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ ہوں میں آپ کو بتاؤں، علامہ سائل نقوی، قائد ملت جعفریہ، مولانا فضل الرحمان، دوسرے علماء، یہ ہر وقت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک لائن ڈرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ لائن ڈرا کرنے والے مائنورٹی میں، بلیو می اور نو، لیکن کیا ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کو کھیل کے پبلک کو اپنے پاس لے آتے ہیں، رش کریٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، پھر جب اس مائنورٹی کے حرکتوں کو میجورٹی دیکھتی ہے پھر افسوس کرتی ہے۔ مجھے بتائیے، ابھی پیمس ہاسپٹل میں، بلیو می اور ناٹ، میرے جو والنٹیئر شیعہ علماء کونسل کے بتاتے ہیں کہ آغا صاحب، اہل سنت بسیں بھر بھر کے آئیں اور انہوں نے عشاء پڑھی اور خون دینا شروع کر دیا، مغرب پڑھی، خون دینا شروع کر دیا۔ کتنا خوبصورت منظر تھا کہ 50-60 اہل سنت اور شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد خون دے رہے ہیں۔ ویئر از دیٹ مسٹرسٹ بٹوین اس؟ نو، وہ لائن کھینچی جاتی ہے، دماغوں کو بنایا جاتا ہے، بلیو می اور نو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی مولانا طاہر اشرفی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے، پہلے ڈرایا گیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا ماریں گے نا لوگ، ہمیں مار لیں، دل خوش کر لیں غم میں۔ جب وہ پہنچے تو لوگوں نے شکر ادا کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے ہی نہیں فاصلے۔ ابھی طاہر اشرفی صاحب کا فون آیا کہ ہم فاتح کے لانا چاہتے ہیں، کیا ہے، ابھی شام کو ملی تھی کونسل کا وفد آئے گا، بلیو می اور نو، شیعہ اور دوسرے مسالک میں کوئی بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس پیٹرول پر تیلی جلائیں، معاف کریں، لیکن فعلاً وہ چیز نہیں ہے۔ لیٹس ٹرائی ٹو کنٹرول وہ چھوٹا گروپ جو ہے نا، اس کو اگر کنٹرول کر لیا، وچ آئی کال اٹ استغفیریت، فتنۃ تکفیر، اس کو آپ کنٹرول کر لیں، بلیو می اور ناٹ، میرے ملک میں یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے اور ہم سب ایک ہیں، چھوٹی ٹولی، اور باہر سے ان کا مائنڈ سیٹ بنانے والوں کو مینیج کر لیں۔ وی آر سیف اینڈ انشاءاللہ ویل گو اہیڈ۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، گفتگو جو آپ نے میسمی صاحب کی جو ہے وہ سنی، ایک جو انہوں نے بات کی اور جو امپورٹنٹ ہے اور جو کرکس بھی ہے کہ جو منافرت والی سوچ ہے اور جو لکیر کھینچنے والی سوچ ہے وہ مائنورٹی ہے، لیکن ایسے آلات اور ایسے میڈیمز اب آ گئے ہیں کہ یہی سمجھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ غالباً یہی جو ہے پاپولر نیریٹو ہے، جیسا کہ ایسا ہے نہیں۔